BBC اردو کے پروگرام سردین میں خوش آمدید. ہمارے لندن اسٹوڈیو سے میں ہوں شفیع نقی جامعی. شام میں صدر اسد کے مخالفین پر روس کے تازہ فضائی حملے. روس کے مشرق وسطی میں مفادات اور اہداف ہیں کیا؟ امریکی ریاست اوریگن میں کالج میں فائرنگ اور ہلاکتوں کے بعد گن کنٹرول کی بحث ایک بار پھر چھڑی ہے. We are the only advanced country on earth that sees these kinds of mass shootings every few months. اور اگر چھوٹے موٹے آلات مفت کی بجلی سے چارج ہو جائیں تو کیسا رہے؟ اس کی تفصیل ہفتے وار سلسلے کلک میں. روس کے جنگی طیاروں نے آج پھر شام میں باغی گروہوں پر بمباری کی، جس کے بعد امریکہ کا کہنا تھا کہ روس صدر بشار الاسد کے مخالفین کو تباہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے. ادھر روس کے صدر ولادیمیر پوتن اور فرانس کے صدر فرانسوا اولانڈ کے درمیان پیرس میں شام کے معاملے پر بات چیت ہوئی ہے. اطلاعات تو یہ بھی ہیں کہ ایرانی دستے بھی شامی حکومت کی مدد کے لیے شام پہنچ رہے ہیں. حسین عسکری کی رپورٹ. شام کے شہر لتاکیہ میں یہ ہے روسی ایئر بیس. یہیں سے روسی طیارے شامی باغیوں پر بم برسانے کے لیے فضا میں بلند ہوتے ہیں. روس اسے بین الاقوامی دہشت گردی کے خلاف اپنی جنگ قرار دیتا ہے. یہ روسی ایئر فورس کے ترجمان کہہ رہے ہیں کہ ان کے فضائی حملے دولت اسلامیہ کے اسلحے کے گوداموں، تیل کے ذخیروں اور کنٹرول سینٹرز کو تباہ کر رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ وہ مزید حملوں کی تیاری کر رہے ہیں. لیکن سوال یہ ہے کہ کس کے خلاف؟ روسیوں کا اصرار ہے کہ ان کا اصل ہدف دولت اسلامیہ ہی ہے، لیکن ان کے فضائی حملوں کا نشانہ تو وہ علاقے بھی بنے ہیں جو بظاہر دوسرے گروپوں کے کنٹرول میں ہیں. ایسے ہی ایک حملے کے بعد کا منظر. شام میں اکثر فضائی حملوں کے بعد یہی کچھ ہوتا ہے. روس نے تسلیم کیا ہے کہ اس کا ہدف صرف دولت اسلامیہ ہی نہیں بلکہ تمام دہشت گرد ہیں. اگر کوئی دہشت گرد کی طرح دکھائی دے، اس کی طرح کام کرے، اس کی طرح چلے اور لڑے، ہمارے لیے تو وہ دہشت گرد ہے. مغربی طاقتیں بھی یہی کہتی رہی ہیں اور ان کا ہدف دولت اسلامیہ، النصرہ فرنٹ اور دوسرے دہشت گرد گروپ ہیں. بنیادی طور پر ہمارا موقف بھی یہی ہے. لیکن امریکہ ایسا نہیں سمجھتا. اگر روس نے شام میں اپوزیشن کے تمام گروپوں کے خلاف بلا امتیاز کارروائیاں جاری رکھیں تو یہ خود روس کے مقررہ اہداف کے بھی خلاف ہوگا، کیونکہ اس سے شام میں فرقہ وارانہ جنگ مزید طویل ہو جائے گی. شام میں روس کے صرف فوجی مقاصد نہیں ہیں بلکہ یہ جیو پولیٹیکل بھی ہیں. صدر ولادیمیر پوتن کے لیے شام میں فضائی حملے صرف دہشت گردی کا مقابلہ کرنے کا ایک ذریعہ نہیں ہیں. وہ مشرق وسطی میں روس کا اثر و رسوخ بڑھانا چاہتے ہیں. وہ دنیا کو یہ یاد دلانا چاہتے ہیں کہ روس اب بھی ایک عالمی طاقت ہے. لیکن اس میں کئی خطرات ہیں. روس کے طیارے بھی انہی آسمانوں میں اڑنے لگے ہیں جہاں پہلے ہی امریکی اور فرانسیسی طیاروں کی حکمرانی ہے. ماسکو اور واشنگٹن کے درمیان اب اسی پر بات ہو رہی ہے کہ کسی ممکنہ جھڑپ سے کیسے بچا جائے. حسین عسکری، BBC نیوز. شام میں روس کے کردار پر مزید بات کرنے کے لیے اس وقت اسٹوڈیو میں موجود ہیں یہاں لندن میں تھنک ٹینک ایسٹ ویسٹ انسٹیٹیوٹ سے وابستہ ڈاکٹر نجم عباس. ڈاکٹر صاحب خوش آمدید. پہلا سوال، سرد جنگ کے خاتمے کے بعد پہلی بار یورپ، امریکہ اور روس کے جنگی جہاز ایک ہی ملک کی فضائی حدود میں اڑ رہے ہیں. کوئی بھی چھوٹا موٹا حادثاتی تصادم ہو تو بہت ہی خوفناک صورتحال بھی تو پیدا ہو سکتی ہے نا؟ میرا خیال ہے یہ پیکیج کا حصہ ہے. یعنی اگر فرض کیجئے ایک آدھ جہاز یا اس طرح سے کوئی معمولی حادثہ ہو، اس کو سمجھا جائے گا کہ یہ پروگرام کا حصہ تھا اور یہ قربانی دینے کے لیے روس تیار ہے. اچھا، تو خود روس کو بھی تو اس خطرے کا ادراک ہوگا نا؟ پھر وہ آخر اتنا بڑا خطرہ مول لے کر کیا حاصل کرنا چاہتا ہے کہ جہاز بھی جائیں، انسان بھی جائیں، تو بڑا نقصان ہوگا نا؟ دیکھیے کہیں بڑے اہداف ہیں. مثال کے طور پہ وہ صورتحال کو اپنے حق میں
مولڈ کرنا چاہتا ہے، ساتھ یہ ہے کہ یوکرین سے توجہ ہٹانا چاہتا ہے۔ ستمبر 2014 میں نیٹو کی سمٹ جو ہوئی تھی اس میں 46 دفعہ رشیا کا ذکر تھا۔ اس دفعہ جو یو این میں سمٹ ہوئی ہے اس میں روس کو سینٹر اسٹیج ملا ہے۔ روس جو ہے اب ٹربل میکر کے بجائے ٹربل شوٹر کے طور پہ دیکھا جا رہا ہے، ورلڈ اسٹیج پہ اس کو اسپاٹ لائٹ مل رہی ہے، اور طاقت کا جو خلا پیدا ہوا ہے مشرق وسطیٰ میں اس کو وہ بھرپور اس کا فائدہ اٹھانا چاہتا ہے۔ لیکن ڈاکٹر نجم عباس، یہ بھی تو ہے نا کہ ایک طرف روس فری سیرین آرمی اور اس جیسے دوسرے گروہوں کو نشانہ بنا رہا ہے، دوسری طرف سرگئی لاروف انہی کو شام کے قضیے کے حل میں شامل کرنے کی بات بھی کر رہے ہیں۔ یہ منطق سمجھ میں نہیں آتی۔ یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جو ان کا ہدف ہے وہ گروہ نہیں ہے، ان کا ہدف جو ہے وہ حفاظتی راہداری ہے جو رجیم کو فال ہونے سے بچائے گی۔ تو جنوب میں اور مشرق میں لتاقیہ کی بندرگاہ کے قریب جن گروہوں کا دباؤ بڑھ رہا تھا، خواہ وہ کوئی جھنڈا اٹھاتے ہوں، خواہ ان کا کوئی نام ہو، روس کا ہدف یہ ہے کہ مشرق میں جو 3 بندرگاہیں ہیں، تارتوس، لتاقیہ اور بنیاس، وہ ہر حال میں جو ہے کوئی ان کو ٹچ نہ کرے، اور دمشق سے لے کر ان مشرقی حصوں تک ایک حفاظتی کوریڈور ہو۔ لیکن ڈاکٹر صاحب، بظاہر روس نے ابھی تک دولت اسلامیہ تنظیم کے جنگجوؤں کو نشانہ نہیں بنایا، مغرب کے برعکس روس کے لیے یہ جنگجو اگر اولین ترجیح نہیں ہیں تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اصل وجہ یہ ہے کہ بندرگاہوں کا حصول، کہ روس کو اپنے گرینڈ ڈیزائن میں گرم پانیوں کی بندرگاہیں چاہیے ہیں، نہ صرف شام میں بلکہ لیبیا میں اور یمن میں بھی۔ اور ایک طریقے سے ہم نے جو 90s میں اور 2000s میں ہم نے دیکھا تھا امریکہ کا جو ڈپلومیٹک انٹرونشن کا تھا، اب وہ اس کو ریورس کرنا چاہتے ہیں۔ دے آر ٹرننگ دا ٹیبلز، اور وہ چاہتے ہیں کہ کس طریقے سے ہماری پریزنس بھی ہو، اور یورپ جو ناکام ہوا ہے، ایک مثال میں دینا چاہتا ہوں کہ سینٹرل کمانڈ کے جنرل آسٹن نے کہا کہ ہم نے $500 ملین کا پروگرام خرچ کیا تربیت پہ فائٹرز کی، لیکن صرف 5 فائٹرز وہاں پر جو ہے عملی میدان میں ہمارے ساتھ آئے۔ تو روس ان تمام چیزوں کا فائدہ اٹھا کے کہہ رہا ہے دیکھو آپ تو لڑ بھی نہیں سکتے، ادھر 4 لاکھ مہاجرین یورپ آ گئے ہیں، تو ہمیں موقع دیجیے اپنی خدمت کا۔ ڈاکٹر نجم عباس، بہت بہت شکریہ۔ کچھ دیگر موضوعات پر بھی ایک نظر۔ امریکی ریاست اوریگن کے کالج میں فائرنگ کے واقعے میں 9 افراد کی ہلاکت نے امریکہ میں ایک بار پھر پستول اور بندوق پر پابندی لگانے کی بحث چھیڑ دی ہے۔ صدر اوباما نے واقعے کی شدید مذمت کرتے ہوئے کہا کہ امریکہ دنیا کا وہ واحد ترقی یافتہ ملک ہے جو ایسے واقعات کو روکنے میں اب تک ناکام رہا ہے۔ واشنگٹن سے برجیش اپادھیائے۔ 183 to back, copy active shooter, UCC 1140 Upper College Road. ایک اور پولیس کال، مسلح افراد کے بے گناہوں پر گولیاں برسانے کی ایک اور خبر۔ امریکہ میں لگتا ہے جیسے یہ روزمرہ کی بات ہو گئی ہو۔ اس بار نشانے پر تھا روزبرگ کا یہ کمیونٹی کالج، اور گزشتہ رات 22,000 کی آبادی والا یہ پورا شہر ماتم میں تھا۔ ہم سب کچھ گرا کر باہر بھاگ نکلے۔ کالج سے باہر نکلتے ہی لوگ چاروں طرف بھاگ رہے تھے، افراتفری تھی۔ سب سے پہلے ہماری کلاس کو پتہ چلا۔ قتل عام کے بعد صدر اوباما کے رد عمل میں ایک بے بسی بھی جھلک رہی تھی۔ We are not the only country on earth. ہم دنیا میں وہ واحد ملک نہیں ہیں جہاں ذہنی مریض رہتے ہیں جو لوگوں کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، لیکن ہم دنیا کا وہ واحد ترقی یافتہ ملک ہیں جہاں فائرنگ سے بھاری ہلاکتوں کے واقعات ہر چند ماہ بعد ہوتے ہیں۔ Every few months. امریکہ میں ہر مہینے 2 مہینے ہونے والے اس طرح کے واقعے کے بعد بندوقوں پر لگام کسنے کی بحث تیز ہوتی ہے، مگر بندوق رکھنے کے حق کے لیے آواز اٹھانے والے ادارے نیشنل رائفل ایسوسی ایشن کی آواز کے نیچے دب سی جاتی ہے، اور یہ سلسلہ جاری رہتا ہے۔ برجیش اپادھیائے، BBC، واشنگٹن۔ پاکستانی وزیر اعظم کے خصوصی مشیر برائے امور خارجہ سرتاج عزیز کے مطابق پاکستان میں مبینہ بھارتی مداخلت کے دستاویزی شواہد اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل بان کی مون کو فراہم کر دیے گئے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ ان دستاویزات میں کراچی، بلوچستان اور فاٹا کی بدامنی میں بھارت کے ملوث ہونے کے مبینہ ثبوت موجود ہیں۔ بہبود اطفال سے متعلق اقوام متحدہ کے ادارے یونیسیف کا کہنا ہے کہ گزشتہ 6 ماہ کے دوران یمن کی لڑائی میں 500 سے زیادہ
बच्चे हलाक हो चुके हैं। यूनिसेफ कहती है कि यमन में 17 लाख बच्चे ग़िज़ा की किल्लत का शिकार हैं और उनकी हालत बद से बदतर होती जा रही है। अमरीकी फ़ौज का कहना है कि अफगानिस्तान के जलालाबाद एयरपोर्ट पर C-130 तैयारा गिरने से कम 11 अफराद हलाक हुए हैं, जिनमें 6 अमरीकी फ़ौजी भी शामिल हैं। तैयारे के तबाह होने की तहक़ीक़ात शुरू कर दी गई हैं। और यूरुग्वाय ने पहली बार 2 तिजारती कंपनियों को मैरिजुआना या चरस की पैदावार और फरोख्त का लाइसेंस जारी किया है। 2 साल कबल यूरुग्वाय ने चरस की पैदावार और फरोख्त को कानूनी करार दिया था। यूरुग्वाय ऐसा करने वाला दुनिया का पहला मुल्क था। BBC उर्दू के प्रोग्राम सैरबीन में आगे चलकर देखिएगा कि पाकिस्तान में सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बावजूद ख्वाजा सराओं को अपने लिए मुख्तस कोटे की कितनी मुलाजमतें मिली, और यह भी कि बिजली से चलने वाली नई टेस्ला कार खरीदारों को लुभाने के लिए क्यों पुरुम्मीद है। BBC उर्दू के प्रोग्राम सैरबीन में एक बार फिर खुश आमदीद। पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट ने आज से 6 साल पहले अपने एक फैसले में हुकूमत को हिदायत की थी कि वो ख्वाजा सराओं को बराबर का शहरी तस्लीम करते हुए ऐसी हिकमत अमली अपनाए जिससे उन्हें मुतबादिल रोज़गार मैसर हो सके। इस फैसले को आज ठीक 6 साल बीत गए। हुकूमत ने इस फैसले पर कितनी संजीदगी से अमल किया, आइए देखते हैं कराची से इस्माइला खान की रिपोर्ट। अकबरी कंटोनमेंट बोर्ड क्लिफ्टन के रेवेन्यू डिपार्टमेंट में टैक्स रिकवरी अमले में शामिल हैं। आज भी उन्हें अपने दीगर साथियों के हमरा टैक्स रिकवरी के लिए जाना है। सन 2009 में सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमत को तजवीज़ दी थी कि ख्वाजा सराओं को कर्ज़ों की वसूली के काम में इस्तेमाल किया जाए ताकि उन्हें भीख मांगने समेत नाच गाने और जिस्म फरोशी जैसे कामों से निकाल कर मुतबादिल रोज़गार फराहम किया जा सके। बात सुनो, अभी मैं जा रहा हूँ, बात कर रहा हूँ अभी इनसे मैं। अगर बात रिकवरी नहीं करेंगे फिर मैं आपको बुलाऊंगा, फिर आपने बात करेंगे। अकबरी कंटोनमेंट बोर्ड के रेवेन्यू डिपार्टमेंट में 6 सालों से काम कर रही हैं और अपने आप को महकमे के लिए एक अहम असासा समझती हैं, लेकिन उनके बकौल तनख्वाह महदूद होने की वजह से गुजारा मुश्किल है। काफ़ी तो है लेकिन तनख्वाह कम है। तनख्वाह अगर अच्छी हो ना तो शायद हमारे मसलों मसाइल हल हो जाएं, फिर हमें नाचना ना पड़े। सबसे पहले तो एक ख्वाजा सराई है वो, दूसरी वजह ये है कि पढ़ी लिखी नहीं होती। ठीक है, अगर हमारे लिए कोई खोल दिए जाए इदारे अच्छी जहाँ हमें तरबियत दी जाए तो हमें जॉब भी अच्छी मिल सकती है। कोई नहीं, बकवास करती, झूठ बोलती, उससे पूछो, सच बोलती, झूठ नहीं बोलती। ख्वाजा सराओं की रिहेबिलिटेशन का काम सूबों के सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट्स के सुपुर्द है। सूबे सिंध में इस महकमे ने ख्वाजा सराओं के लिए 3 रिहेबिलिटेशन सेंटर्स खोले जो शेल्टर होम्स के तौर पर भी इस्तेमाल होते हैं। इन सेंटर्स में ख्वाजा सराओं की मुख्तलिफ शोबों में तरबियत के लिए अमला मौजूद है, लेकिन ये जगहें उमूमन वीरान नज़र आती हैं। सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के मुताबिक इसकी वजह ख्वाजा सराओं के माली मसाइल हैं। वो कह रहे हैं कि जब हम ट्रेनिंग आपसे ले रहे हैं तो उसमें भी हमें फिनांशियल असिस्टेंट करो। ये जो बैतुल माल है उसको भी लिखा है। अभी हमने बात की थी, हमारी मीटिंग हुई थी ज़कात की, तो ज़कात में भी डिपार्टमेंट में भी कहा है कि भाई इनको जो है ना वहाँ से भी दिलाएं ताकि इनका रुझान थोड़ा ज़्यादा हो। ख्वाजा सराओं के बारे में आम ख्याल ये है कि वो कम मेहनत में बासानी पैसे मिलने की वजह से भीख मांगने समेत नाच गाने को कम पैसों वाली मुतबादिल नौकरी पर तरजीह देते हैं, क्योंकि वो चाहती हैं कि अगर हम यहाँ पे आ जाएंगी और यहाँ पे हम सीख के जाएं, आप लोगों को अभी परमानेंट नहीं किया गया तो हम लोगों के साथ क्या होगा। उससे अच्छा था 1 घंटा किसी के लिए कमाने के लिए चली जाती, भीख मांगने के लिए चली जाती, कम से कम वहाँ से 150 मिलने तो थे ना। हुकूमत सिंध ने सूबे भर में 2500 से ज़्यादा ख्वाजा सराओं की रजिस्ट्रेशन की है, लेकिन इनमें से सिर्फ 14 ख्वाजा सराओं को सरकारी नौकरियाँ दी गई हैं। इससे अंदाज़ा होता है कि हुकूमत सिंध ने 6 सालों के दौरान ख्वाजा सराओं के रोज़गार के लिए कोई अमली इक़दामात नहीं किए। शायद यही वजह है कि अकबरी और उस जैसे दूसरे ख्वाजा सरा आज भी सड़कों पर भीख मांग के और नाच गाना करके अपने अखराजात पूरे करने पर मजबूर हैं। शुमाइला खान, BBC न्यूज़, कराची।
ہماری ویب سائٹ bbcurdu.com پر سب سے زیادہ پڑھی جانے والی خبروں میں شامل ہے امریکہ اور اس کے اتحادیوں کا بیان کہ روس شام میں فضائی کارروائی ختم کرے اور اگر اداکاری کرنی ہے تو کپاس بھی چننی ہوگی۔ اس خبر کی تفصیل بھی کافی مقبول ہے۔ فیس بک اب ایک ایسا پروفائل متعارف کرانے والی ہے جس سے آپ پروفائل امیجز کی جگہ ویڈیوز اپلوڈ کر سکیں گے۔ کیسا؟ اور اگر چھوٹے موٹے آلات مفت کی بجلی سے چارج ہو جائے تو کیسا؟ آج جمعہ ہے نا، باری ہے ہفتے وار سائنس اور ٹیکنالوجی بلیٹن کی۔ کلک نصرت جہاں کے ساتھ۔ آپ کے فیس بک پروفائل پیج پر جلدی ہی چند نئی آپشنز آنے والی ہیں۔ موبائل صارفین جلدی ہی اپنے پروفائل کی تصویر کی جگہ 7 سیکنڈ دورانیے کی ویڈیو اپلوڈ کر سکیں گے اور جب بھی کوئی آپ کی پروفائل پر آئے گا تو وہ خود ہی چل جائے گی۔ اس کے علاوہ خاص موقعوں پر جیسے کہ سالگرہ یا شادی کی اینیورسری کے موقع پر اگر آپ چاہیں گے کہ کسی خاص وقت پر آپ کی پروفائل امیج بدل جائے تو ایسا بھی ممکن ہو سکے گا۔ کیا آپ بھی اگلے سائبر پروفیشنل ہو سکتے ہیں؟ بلڈنگ بلاکس ویڈیو گیم مائنکرافٹ کے ذریعے سائبر سیکیورٹی ماہرین کی نئی پود کی تلاش کی جا رہی ہے۔ اس منصوبے کے لیے جزوی طور پر برطانوی حکومت کی جانب سے مالی معاونت فراہم کی گئی ہے۔ اس گیم میں حصہ لینے والے کوڈ کریک کر سکتے ہیں اور سیکیورٹی سے متعلق چیلنجز مکمل کرتے ہیں۔ اس گیم کے ہر لیول کے ذریعے ذہین افراد کی نشاندہی کی جاتی ہے۔ ایک ایسی دنیا کا تصور کریں جہاں آپ کو کسی بھی ڈیوائس کو چارج کرنے کے لیے پلگ ان نہ کرنا پڑے بلکہ وہ ہوا میں ہی موجود توانائی کے ذریعے مسلسل چارج ہوتی رہے۔ یہ خواب سا لگتا ہے، لیکن سائنس کے سابق وزیر لارڈ ڈریسن نے لندن میں ایک ایسے ہی منصوبے کی رونمائی کی ہے۔ ان کا دعویٰ ہے کہ اس فری وولٹ نامی ٹیکنالوجی کے ذریعے وائرلیس اور براڈ کاسٹ نیٹ ورک سے آنے والی ریڈیو فریکوینسیز کی مدد سے کم توانائی والی اشیاء چارج کی جا سکتی ہیں۔ الیکٹرک گاڑیاں بنانے والی دنیا کی سب سے بڑی کمپنی ٹیسلا نے بیٹری سے چلنے والی SUV لانچ کر دی ہے۔ یہ ایسی فیملیز یا افراد کے لیے ہے جو نہ صرف یہ چاہتے ہیں کہ ان کی گاڑی خوبصورت ہو بلکہ ان کی تمام ضروریات بھی پوری کرے۔ کمپنی کو امید ہے کہ ان کی یہ نئی گاڑی لوگوں کو اپنی پیٹرول والی گاڑیوں کو اس چارجبل گاڑی سے تبدیل کرنے پر مائل کر سکے گی۔ آخر میں آپ کو یاد دلاتے چلیں کہ شام میں روس کی فضائی کارروائیاں آج سربین کا بڑا موضوع تھیں۔ روس کے جنگی طیاروں نے آج پھر شام میں باغی گروہوں پر بمباری کی، جس کے بعد امریکہ کا کہنا تھا کہ روس صدر بشار الاسد کے مخالفین کو تباہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اگر آپ چاہیں تو مجھ سے اور ہماری ٹیم کے دیگر ساتھیوں سے ٹویٹر پہ بھی رابطہ کر سکتے ہیں۔ میرا ٹویٹر ہینڈل ہے @شفیع_جامعی۔ اس کے ساتھ ہی سربین اختتام کو پہنچا۔ مجھے پوری ٹیم سمیت اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔